اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قرآن حکیم کے 17ویں پارے سے 5 پیغامات پیش خدمت ہے۔ 17ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا پیغام یہی ہے، اقترب حسابک فماذا استعدادکم۔ اے مسلمانوں، تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، اس تناظر میں تمہاری تیاری کیا ہے؟ جب آپ 17واں پارہ اٹھائیں گے، 17ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور حساب و کتاب کے وقت کے قریب آنے سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی آیت کریمہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ 1400 سال پہلے نازل ہوئی، تبھی یہ بات کہی گئی کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب قریب کا معنی کیا ہے بھائی؟ آج 1400 سال گزر گئے، قیامت ابھی برپا نہیں ہوئی، تو قریب ہونے کا معنی کیا ہے؟ اہل علم نے اس کے کئی ایک معنی بتلائے ہیں۔ قریب ہونے کا معنی یہ ہے بالاضافت الی ما مضی، جب سے یہ دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، ایک بہت بڑی تعداد انسانیت کی گزر چکی ہے، جو ایام گزر چکے ہیں ان کے مقابلے میں قیامت قریب ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے، ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت واقع ہوگی، اور کل آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی عید الفطر آنے والی ہے، اب جیسے جیسے ایک ایک منٹ گزر رہا ہے، جیسے جیسے ٹائم اور اوقات گزرتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ عید الفطر ہم سے قریب آ رہی ہے۔ کل آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی قیامت بالکل ہم سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے قریب ہونے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں قریب ہے، گرچہ ہم اسے بہت دور سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بالکل قیامت قریب ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اسے بہت دور سمجھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، حساب و کتاب کا ٹائم قریب ہے، تو پھر ہماری تیاری کیا ہے بھائی؟ آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن حکیم 2 باتیں کہتا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان خواب غفلت میں ہے اور اعراض کرنے والا ہے۔ یہ 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ انسان غفلت میں ہے، غفلت کا معنی کیا ہے بھائی؟ غفلت اور اعراض یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کے بارے میں خبر ہی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، صاحب شریعت تو کہتے ہیں، اسلام والا تو کہتے ہیں، لیکن دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، عبادات کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کیا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے بھائی۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، ہم دین اور شریعت کے تعلق سے، آخرت کی تیاری کے تعلق سے ہم غافل ہیں۔ اور اعراض یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں، رب کے فرامین سنائے جا رہے ہیں، ہمیں یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اعراض یہ ہے، سننے کے بعد بھی نماز کی پابندی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اعراض یہ ہے کہ ہمیں بار بار یہ تعلیم دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں بہنوں کا بھی حصہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے، ہم قرآن کی آیت سنتے تو ضرور ہیں، لیکن ہم اس سے اعراض کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں ہے۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ انسان کے پاس جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتیں سنائی جاتی ہیں، انسان کھیل کود میں کھیل تماشا کرتے ہوئے رب کی آیتوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب ہے قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، ہمیں اور آپ کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اس کی ہمیں اور آپ کو تیاری اور فکر مند اس کے لیے ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھیں، 17ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے دوسرا میسج یہ ہے، العناد یحرم صاحبہ خیر الدنیا والآخرہ۔ ہٹ دھرمی، اندھ بھکتی، یہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی خیر سے، دونوں کی بھلائی سے انسان کو محروم کر دے گی۔ کسی انسان کے اندر اگر ہٹ دھرمی آ جائے، اندھ بھکتی آ جائے، تو انسان کی دنیا بھی تباہ کر دی، آخرت بھی تباہ کر دے گی۔ 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کیا تو قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ میں چال چلوں گا۔ اور سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، قوم کے لوگ
میلے کے لیے گئے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، سارے بتوں کو ایک سرے سے توڑ دیا اور کلہاڑی لے جا کر کے جو سب سے بڑا معبود تھا اس کے گردن میں لٹکا دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے، واپس آنے کے بعد آپس میں گفتگو ہونے لگی، یہ کام کس نے کیا ہے؟ من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، کہا اگر تمہارے یہ معبود سچے ہیں، اگر یہ بول سکتے ہیں فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہیں سے پوچھ لو، جو سب سے بڑا معبود ہے وہ تو موجود ہے، چھوٹوں کو کس نے مارا ہے بڑے سے پوچھ لو۔ جب قوم کے لوگوں نے جملہ سنا، ان لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہو ہمارے معبود یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہی جواب سننا چاہتے تھے، جب بول نہیں سکتے ہیں تمہارے معبود کیسے ہیں؟ جب سن نہیں سکتے ہیں تمہارے معبود کیسے ہیں؟ تمہاری بگڑی بنا نہیں سکتے ہیں تمہارے معبود کیسے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو یہی سننا چاہتے تھے۔ قوم کے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمارے معبود سن نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہونا تو چاہیے تھا، جب حقیقت ان کے سامنے آ گئی ہونا تو چاہیے تھا رب واحد کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے، توحید کو اپنا لیتے، لیکن سرکشی میں، عناد میں، اندھ بھکتی میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے پر اتارو ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر کسی کے اندر ہٹ دھرمی آ جائے تو انسان کی دنیا بھی تباہ کر دے گی، آخرت بھی تباہ کر دے گی۔ اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی، اندھ بھکتی اور ہر دھرمی کی یہ مثال قرآن حکیم مشرکوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ہٹ دھرمی اختیار کرنا یہ سابقہ اور امتوں کی حالات اور ان کی کیفیت تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہی چیز ہمارے سماج کے اندر آئی ہے۔ ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، رجب کے مہینے میں ایک صاحب کہنے لگے کہ 27 رجب کو میں روزے سے ہوں۔ ان سے بات ہوئی، میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر 27 رجب کا خصوصی طور پہ کبھی آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ برجستہ اس نے جواب دیا کہ ہمارے ابا رکھتے تھے، ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ بھائی قوم ابراہیم نے یہی کہا تھا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اے ابراہیم تم کون سی بات پیش کر رہے ہو؟ ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے وہی سچے تھے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی ڈگر پر، اسی رستے پر ہم نے پایا ہے، سو ہم بھی کریں گے۔ اور ابھی رمضان کے اس مہینے کے اندر تراویح کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ بار بار چھیڑا جا رہا ہے، ہر سال بحث ہوتی ہے، 8 ہے کہ 20 ہے، 8 ہے کہ 20 ہے۔ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں نے ان کے سامنے صحیح ابن حبان یا پھر صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت میں نے اس کے سامنے پیش کیا۔ میں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ پیارے نبی نے 8 ہی پڑھا ہے، حدیث کے الفاظ سے دیکھ لو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایتیں مروی ہیں وہ 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی 4 رکعت پڑھ کر کے آپ بیٹھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی قیام اللیل 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ ایک میں 4 کے بعد بیٹھنے کا ذکر ہے، ایک میں 2 کے بعد بیٹھنے کا ذکر ہے۔ دونوں روایتوں کے درمیان تعارض ہے، اور اذا تعارض تساقط، جب 2 روایتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر روایتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ شاید آپ بات سمجھ نہیں پائے، اتنی بھیانک بات اس نے کہی۔ یعنی اگر کسی مسئلے میں اللہ کے نبی سے 2 طرح کی حدیثیں مل جائیں تو اس حدیث کو چھوڑ ہی دیا جائے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ابھی آپ وتر کی نماز پڑھے ہیں، وتر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی سے 1 بھی ثابت ہے، 3 کا بھی ثبوت ہے، 5 کا بھی ثبوت ہے، 7 کا بھی ثبوت ہے، 9 کا بھی ثبوت ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح کی روایتیں ثابت ہیں، کیا یہ ساری روایتوں کو آپ رد کر کے آپ وتر ہی مت پڑھیے؟ پھر آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 طرح کی دعاؤں کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک روایت ضعیف ہے لیکن 3 روایتیں صحیح ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ دعائے قنوت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں، آپ کیا کریں گے؟ تینوں روایتیں ٹکرا رہی ہیں، اللہ کے نبی نے کبھی یہ پڑھا، کبھی یہ پڑھا، کبھی یہ پڑھا، لہٰذا روایتیں ٹکرا رہی ہیں، روایتوں کو چھوڑ دیا جائے، عمل ہی نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے ہٹ دھرمی۔ ہمارے امام نے ایسا کہا ہے، ہمارے علماء نے ایسا کہا ہے، سو ہم نبی کی حدیثوں میں تعبیر کریں گے، قرآن کی آیتوں کے اندر تعبیر کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر ہٹ دھرمی آ جائے، اندھ بھکتی آ جائے، تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور آگے بڑھیے، 17ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے تیسرا میسج یہ ہے، جب آپ کی زندگی کے اندر مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ایک لمحے کے لیے آپ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر لینا۔ آج ہم اور آپ بیمار ہوتے ہیں،
1 ہفتے کی بیماری ہے, 10 دن کی بیماری ہے, سال بھر کی بیماری ہے, 2 سال 4 سال. ایوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں, وقت کے پیغمبر ہیں. اور صحیح روایتوں کے مطابق غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 18 سال تک بیمار رہے. 1-2 دن کی بات نہیں ہے, 18 سال تک بیمار رہے. اور بیماری بھی ایسی تھی کہ جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے, لیکن صبر کا یہ عالم تھا, صبر کے پیکر بنے رہے. اور صبر کی ایسی مثال انہوں نے پیش کی کہ آج بھی ہندوستان کے اندر جب صبر کی بات کی جاتی ہے, بالخصوص کورٹ اور کچہری کے اندر جب کوئی مقدمہ لے کر کے جاتا ہے, تو بعض لوگ یہ مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے کورٹ اور کچہری کے اندر تم کو مقدمہ لڑنا ہے, تمہارے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے. 3 چیزیں تمہارے پاس ہونی چاہیے. تمہارے پاس عمر نوح ہو, صبر ایوب ہو, خزانے قارون ہو. اگر یہ 3 چیزیں تمہارے پاس ہیں, پھر ہندوستان کے کورٹ کے اندر تم مقدمہ درج کراؤ. حضرت نوح علیہ السلام جیسی لمبی عمر ہو, کیونکہ ہوتا یہ ہے آپ مقدمہ کر دیجئے, آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, آپ کے بیٹے کی زندگی ختم ہو جائے گی, معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. خزانے قارونی آپ کے پاس ہو تب مقدمہ آپ لڑیے, صبر ایوبی آپ کے پاس ہے تو آپ مقدمہ لڑیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اندر جب مصیبت آئے, پریشانی آئے, تو ذرا ایک لمحے کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر لینا. اور آگے بڑھیں. اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے 17ویں پارے کے اندر چوتھا میسج و پیغام یہ ہے, کن منفقا فی سبیل الرحمن, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیے. 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا. وبشر المخبتین, اور صرف ذکر نہیں کیا, اللہ نے بشارت سنائی کہ جو میری اطاعت کرنے والے ہیں, میرے احکامات پر چلنے والے ہیں, ایسے لوگ خوش ہو جائیں. ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے, ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہترین قسم کے مقام کا وعدہ کیا جا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی 4 صفات کا ذکر کیا ہے. پہلی صفت, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے بندوں کا دل دہل جاتا ہے. والصابرین علی ما اصابہم, زندگی میں مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت دی ہے اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ اطاعت گزار لوگوں کی پہچان ہے. رمضان کے اس مہینے کے اندر آپ دل کھول کر کے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, پیارے نبی سال کے 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں اور زیادہ فیاض ہو جایا کرتے تھے, اور زیادہ دل کھول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے. کن منفقا فی سبیل الرحمن, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیے. اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے 17ویں پارے کے اندر 5واں پیغام یہ ہے کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ, اللہ کی راہ میں حقیقی طور پر جہاد کیجیے. اب جہاد کا معنی کیا ہے بھائی؟ جب جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا جو معنی آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ تلوار لے کر کے میدان جنگ میں نکل جانا, اسی کا نام جہاد ہے. یقیناً تلوار لے کر کے میدان جنگ میں جانا یہ جہاد ضرور ہے, لیکن صرف اسی کا نام جہاد نہیں ہے, صرف اسی کا نام جہاد نہیں ہے. رمضان کے اس مہینے کے اندر بہار سے, یو پی سے, بنگال سے, جھارکھنڈ سے, کشمیر سے اور مختلف جگہوں سے اہل علم علماء کی ایک بہت بڑی جماعت اپنے ادارے کی طرف سے رسید لے کر کے ممبئی کا سفر کرتے ہیں, اور ممبئی آ کر کے ایک مسجد سے دوسری مسجد, ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک سیٹ سے لے کر کے دوسرے سیٹ کے یہاں پوری ممبئی کا چکر لگاتے ہیں ادارے کے لیے. ان کا یہ عمل جہاد ہے, ان کا یہ عمل جہاد ہے. رمضان کے اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد, رمضان اسٹارٹ ہوتے ہی پہلے دن تو مسجد فل تھی بھائی, گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, یہاں تک کہ تیسرے پر بھی لوگ تھے. لیکن جیسے جیسے رمضان گزرتا جا رہا ہے نمازیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے, تراویح میں لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا جو تراویح کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ بھی مجاہد ہیں. تراویح کے بعد 1 گھنٹہ مسلسل کھڑے رہنے کے بعد انسان کی حالت پست ہو جاتی ہے, اس کے باوجود آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے درس قرآن سن رہے ہیں, رب کے فرمان کو آپ سن رہے ہیں, یہ بھی جہاد ہے. تو جہاد صرف تلوار لے کر کے میدان جنگ میں جانے کا نام نہیں ہے. واسی ناکا کے لوگ سو رہے ہیں, سال کی 11 مہینے سوتے ہی تو ہیں بھائی, 1 مہینے والے مسلمان ہیں, اور 1 مہینے کے مسلمان کہاں رہے. وہ شعر آپ نے سنا ہوگا, کسی نے ایک بڑا زبردست شعر کہا تھا کہ مسجدوں کا دائرہ ذرا کشادہ کر دو, 1 مہینے کا مسلمان آنے والا ہے.
ایک مہینے کا مسلمان آنے والا ہے. ایک مہینے کا مسلمان آنے کی جو بات کسی شاعر نے کہی تھی، میں کہتا ہوں اس کا ایک کہنا بھی ہو سکتا ہے اس دور کے اعتبار سے درست رہا ہو، لیکن اس دور کے اعتبار سے اس کا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے. ایک مہینے کا مسلمان کا 4 دن پڑھ لیے، نمازیوں کے فہرست میں نام لکھا لیے، پھر سال بھر کے بعد ہی نظر آئیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد ہی، تلوار لے کر کے جہاد کرنا صرف وہی جہاد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کی تائید کے لیے اللہ کے احکامات کو قائم کرنا بھی جہاد ہے. اور ایک آخری بات بتا کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر 17ویں پارے میں اس آیت کریمہ کی ٹکڑی کے بعد وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد ہی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یہ سوال بار بار لوگ کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، بالخصوص اپنی جماعت کے لوگ، پھر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہیں بھائی؟ رب کائنات نے ہم کو ایک نام مسلمان دیا ہے، پھر اپنے آپ کو اہل حدیث ہم کیوں کہیں؟ ایسے لوگوں سے میں بس اتنا پوچھنا چاہوں گا، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کے ابا کا نام عبد الرحمن ہے، آپ کے دادا کا نام سعید محمد ہے، آپ کے پردادا کا نام مبارک ہے، آخر یہ الگ الگ نام کیوں رکھے گئے؟ ایک ہی نام رکھ لیتے، مسلمان ہی رکھ لیتے اپنا نام. یہ الگ الگ نام رکھنے کا معنی کیا ہے؟ الگ الگ نام کس لیے رکھا جاتا ہے؟ للتفریق والتمییز، تمیز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ جب عبد الرحمن بولا جائے تو اس سے مراد کون ہے، عبداللہ بولا جائے تو اس سے مراد کون ہے، جب زید بولا جائے تو اس سے مراد کون ہے، ریان بولا جائے تو اس سے مراد کون ہے. یہ تفریق کرنے کے لیے نام رکھا جاتا ہے. لیکن دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو نام دیا ہے وہ ہمارا نام مسلمان ضرور ہے. لیکن چونکہ جب مختلف جماعتیں اور بالخصوص جب گمراہ قسم کی جماعتوں نے جنم لیا تو گمراہ قسم کے لوگوں میں سے منہج سلف کے مطابق کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا کون ہے، اس بات کی تمیز کرنے کے لیے نام جماعت اہل حدیث دیا گیا. اور ایک چیز اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے، سوشل میڈیا پہ ایک شخص ہے انجینئر محمد علی مرزا، بہت سارے لوگ اس کے فین بھی سنتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایسے لوگوں کو مت سنیے. پہلی بات تو یہ کہ اس کا منہج ہی اپنا چھپا کر کے بیٹھا تھا، لیکن دھیرے دھیرے ظاہر کیا ہوا، یہ حقیقت میں رافضی شیعہ ہے. انجینئر محمد علی مرزا، اس سے آپ دور رہیے. اس کا ایک ڈائلاگ ہے، وہ ڈائلاگ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ کیا کہتا ہے کہ نہ میں بابی نہ وہابی، میں ہوں مسلم کتابی. اس ڈائلاگ کو آپ ذرا دیکھیے، نہ تو میں بابی نہ تو میں وہابی، میں ہوں مسلم کتابی. بابی سے کیا مراد ہے؟ بابی سے اشارہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ بریلویوں کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں، ان کے ہاں بابا وغیرہ کا کچھ معاملہ ان کے ہاں ہے، کچھ کیا بلکہ ہے ان کے ہاں. تو اشارہ کرنا چاہتا ہے نہ تو میرا تعلق دیوبندیت سے ہے، نہ بریلیت سے ہے، نہ میں وہابی، اور نہ ہی میرا تعلق اہل حدیثوں سے ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہابی جو اہل حدیثوں کو کہا جاتا ہے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں بھائی. اب زبردستی تم ہم پہ ہمارے لیے کوئی ایک صفت تم بنا دو اور اسے ہمیں منسوب کرو، تو بھائی ہم تو اس کو نہیں مانتے ہیں. اگر تم کو نسبت ہی کرنا ہے تو وہابی نسبت کیوں کر رہے ہو؟ محمد بن عبد الوہاب جن کی طرف نسبت کر کے بات کہی جا رہی ہے، ان کا نام تو محمد تھا، ان کے ابا کا نام عبد الوہاب تھا. اگر نسبت کرنا ہی ہے تو محمد کی طرف نسبت کرتے، ہمیں ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے محمد ہی کہا جاتا. بہرحال وہ کہنا یہ چاہتا ہے نہ میرا تعلق دیوبندیت سے ہے، نہ بریلویت سے ہے، نہ اہل حدیثوں سے ہے، میں ہوں مسلم کتابی. مسلم کتابی کا کیا معنی ہے؟ کتابیں پڑھ کر کے میں نے علم کو حاصل کیا ہے، میں کسی مسلک کو ماننے والا نہیں ہوں. پہلی بات تو یہ ہے اس کا یہ ڈائلاگ ہی جہالت پر مبنی ہے. مسلم کتابی، خود سے کتابیں پڑھ کر کے اسلاف امت نے، ایسا انسان جو ذاتی طور پہ کتابیں پڑھ کر کے عالم بنے یا عالم بننے کا اپنے آپ کو سماج کے اندر باور کرائے، ایسا انسان بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے ایسا انسان. آپ سماج کے اندر جائیے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے بھائی ان کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، آپ کالج کیوں بھیجے ہو؟ گھر کے اندر کتابیں دے دو، خود سے پڑھ کر کے ڈاکٹر بن جائے. گھر کے اندر کتابیں دے دو، پڑھ کر کے انجینئر بن جائے. آپ ایسا نہیں کرو گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلاف امت نے، منہج سلف کا طریقہ یہ ہے کہ ذاتی طور پہ خود سے کتابیں پڑھ کر کے خود سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا ایسا انسان سماج کے لیے، امت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. آپ کو دین سیکھنا ہے، شریعت سیکھنی ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، ابن سیرین رحمہ اللہ کے قول آپ کے سامنے ہونا چاہیے. علماء سے آپ جڑیے، اہل علم سے جڑیے، علماء ربانین سے آپ جڑیے. سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں 17ویں پارے کے پیغامات کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.